وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عمل بہت زیادہ تھے فضیلت والے، جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے اللہ پاک کی طرف سے اجر ہیں۔ عمل بہت زیادہ تھے لیکن وقت ہمارے پاس کم تھا، اور آج آخری درس ہوگا، یہ آخری لیکچر ہوگا ہمارے رمضان کے سیشنز کا۔ تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ آج کیا ہم لوگ کو عمل یا کون سا ذکر یا کون سا عمل کے بارے میں بات کرنی چاہیے جس پہ اجر ملتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک ایسا عمل جو ہم لوگ کو آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے آسان ہوگا، زبانوں پہ چڑھا ہوگا، پلس اللہ کی توحید اس میں بہت زبردست طریقے سے بیان ہوئی ہے، تو اسی سے ہم ختم کریں اپنے سیشنز۔ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یوم عرفہ کی دعا اور میری اور پچھلے انبیاء کی بھی جو دعا تھی وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ والی دعا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بونس آج بھی دوں گا کیونکہ آج آخری سیشن ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو دو الگ الگ عمل جن کی زبردست فضیلت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال فی دبری صلاۃ الفجر، اور ایک جگہ آتا ہے وصلاۃ المغرب، وہو ثانی رجلیہ قبل ان یتکلم، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جیسے بیٹھا ہوا ہے، یعنی پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلائے، جیسے اس نے سلام پھیرا ہے اسی پوزیشن میں بیٹھا رہے گا، اور وہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں یحیی و یمیت بھی کہنا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد پاؤں نہیں ہلائیے گا، جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے، یعنی کہ اسی پوزیشن میں آپ نے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنی دفعہ کہنا ہے؟ 10 دفعہ۔ فجر کے بعد بھی 10 دفعہ، مغرب کے بعد بھی 10 دفعہ۔ ملے گا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کتب لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں، ومحی عنہ 10 سیئات، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، ورفع لہ 10 درجات، 10 درجات بلند ہوں گے، وکان یومہ ذلک فی حرز من کل مکروہ، اور اس دن اس کی حفاظت کی جائے گی ہر ناپسندیدہ چیز سے، یعنی ہر بلاؤں سے یا گناہوں سے ان کی حفاظت کی جائے گی، وحرز من الشیطان، اور اس کی حفاظت کی جائے گی، وہ حفاظت میں ہوگا شیطان مردود سے بھی، ولم ینبغی لذنب، اور اس کو یوں سمجھ لیں گے گناہ نہیں آئے گا اس کے قریب، یا وہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں پائے گا اسے اس دن سوائے شرک باللہ، الا الشرک باللہ، سوائے اگر وہ شرک کرے اللہ کے ساتھ۔ یا اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ اس کے اعمالوں کو، اس کی نیکیوں کو نہیں تباہ کریں گے، سوائے اگر وہ شرک کرے گا تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ورنہ گناہ اس کی اعمالوں کو اور گناہوں کے شر اس کو نہیں پہنچے گا، یا گناہ اس کی نیکیاں نہیں تباہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کچھ اختلاف تھا علماء کا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور کچھ علماء نے اس کو اوتھینٹک قرار دیا ہے، تو ہم بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری حدیث جو ہے یہ آپ لوگ اپنے اپنے کان کھول لیں، کیونکہ یہ بڑی کام آنے والی حدیث ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس میں آدھا عمل تو لوگ کر ہی رہے ہیں، بس آدھا اور کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو لوگوں نے پڑھنا ہے جب وہ بازار جاتے ہیں، مال میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، سوق میں جاتے ہیں، تو آدھا عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں، ہم میں سے تقریباً میرے خیال سے سارے ہی کسی نہ کسی بازار میں، کسی مال میں جاتے ہی ہیں، بس آدھا عمل اور کرنا ہے۔ یہ میں پہلے کلیریفائی کر دوں کہ اس حدیث کو کافی علماء نے ضعیف قرار دیا، ان اوتھینٹک قرار دیا، اور کافی جو تھے انہوں نے ایوریج اوپینین لیا کہ صحیح بھی ہے یا ابھی بیچ میں، اور باقی جو کافی بڑے علماء ہیں، امام شوکانی ہو گئے، امام شیخ البانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو حسن قرار دیا کہ نہیں یہ صحیح حدیث ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر بندہ اس کو سوق میں جا کے پڑھے، کیونکہ اس کے فضائل کافی ہیں۔ ویسی
یعنی اس ذکر کے ہی یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ویسے ہی اس کے بہت فوائد ہیں، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ملے گا۔ اور شیخ البانی نے جیسے میں نے بتایا اس کو حسن کہا کہ یہ اوتھینٹک ہے۔ من دخل السوق، جو کسی مال میں، جو بازار میں داخل ہو اور وہ کیا کہے، تھوڑے سی چینجز اس میں، یہ ذرا غور کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، پھر وہو حی لا یموت، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر۔ تو کچھ ایڈیشن ہے اس میں، کیا ایڈیشن ہے؟ ایک تو یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جب یہ بندہ مارکیٹ میں جب جائے گا اور پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، ہزار نیکیاں ملیں گی اس کو، ہزار نیکیاں، ومحا عنہ، اور اس سے ہزار گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ہزار درجات اس کے بلند ہوں گے۔ اب ہزار کا مطلب یا تو یہ الفاظ علماء نے ایسے ہی کوٹ کیے ہیں حدیث میں کہ ہزار یعنی ان گنت بہت زیادہ، یا ہزار ملیں گے، اور دوسرے علماء نے اس کو جو حدیث مینشن کی اس میں 1000 انٹو 1000 یعنی 1 ملین نیکیاں ملیں گی، ملین گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ملین کے نزدیک درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں کرنے والا عمل۔ پھر علماء نے یہ بولا کہ اس کی اچھی وجہ اور اس کی ایک غالباً حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ اس لیے پڑھتا ہے کہ بازار میں جب جاتا ہے تو وہاں لوگ جو ہیں، کوئی جھوٹ میں لگا ہوتا ہے، غلط سودا بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے لوگ غافل ہوتے ہیں، دنیا ہر جگہ آنکھوں میں چھائی ہوتی ہے، تو وہ ادھر جا کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ میں نے غلط نہیں کرنا، میں نے کوئی گناہ والے کام نہیں کرنے، اور اللہ کی عظمت دل میں رکھتا ہے، دنیا کی عظمت نہیں اندر لانے دیتا، تو اس لیے یہ بہترین اجر ہے۔ واللہ عالم۔ تو یہاں پر ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک جتنے بھی ہم نے اذکار کیے، دعائیں پڑھی، ان سب کو ہماری زندگی میں ہمیں شامل کرنے کی توفیق دے دیں اپنی خاص فضل سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور ہمیں ان کے اثر جو ہیں اور ان سے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر کے ہمارا وعدہ کیا، ہمیں ہم سب کو وہ سب اجر عطا فرمائیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دیں، اور اپنے پیارے بندوں میں سے شامل کر لیں، اور جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک میرا ارادہ یہی تھا صبح کہ آج یہ ختم کر کے سیشن پھر گروپ بند کر دیں گے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے ایک بھائی جو ہیں ان کا ایک میسج آ گیا مجھے شام کو ہی کہ اگر آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ یہ گروپ بند کرنا تو آپ بند بالکل مت کیجیے گا، اس کو بس جاری رہنے دیں، گروپ کو آن رکھیں پلیز، اور اس میں جو ہے کچھ چاہے ویک میں ایک دفعہ ہو یا کچھ ہو تو اس کو کچھ کنٹینیو کر سکتے ہیں، کچھ اور پڑھ سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میرا تو بالکل ارادہ نہیں تھا اس چیز کا، انہوں نے مجھے اچھا خاصا پریشرائز کیا ہے کہ اس کو آپ جاری رکھیں، تو الحمدللہ اس میں اللہ کی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو گروپ کو میں ویسے گروپ کھلا ہوا ہے، کوئی میرا ابھی کوئی پلاننگ بھی نہیں آگے کیا کرنا ہے نہیں کرنا، وہ ابھی سوچ رہے تھے کہ کچھ کس طرح کا اس کو چلائیں، یا اور اسی طرح کے اجر والے معاملہ عمل جو ہیں وہ پڑھیں یا کیا پڑھیں، تو اس کو ابھی کھلا ہی چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر جو سمجھ آئے گی انشاءاللہ جو ہوگا گروپ میں اس کو پھر انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ عید کے بعد انشاءاللہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں گے۔ وباللہ تعالی توفیق۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔